بہت سارے ایسے کشمیری بہن بھائی ہیں، بچے بچی ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور پاکستان سے کشمیر کا ایک درینہ تعلق بھی ہے، تجارت کا معاملہ بھی، ہر چیز ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ایک بغاوت کا عنصر جو ہے وہ ان کے اندر آئے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کشمیر کے جو باشندے، جو سفید پوش لوگ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے؟ کشمیر کے شہری ڈسٹرب تو ہیں، اور جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے میں اس کو افسوسناک صورتحال کہوں گا۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر جو سوشل میڈیا پر یا وہاں کے جو کشمیری جرنلسٹ ہیں ان سے یا مختلف ذرائع سے جو بات ہو رہی ہے، اب وہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ اب حکومت کا موقف یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھے اس کے تقریباً 80 سے 90% مطالبات مان لیے ہیں، وہ عمل ہو گیا ہے، مگر کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے ایم بی سومرو۔ ناظرین، آج 3 ٹاپکس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ٹاپک تو ہے کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا اور احتجاج جاری ہے، اس میں خواجہ مہران ان کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر شاید ان کی ذاتی رائے ہو، لیکن اس سے پاکستان کے ساتھ جن کا دل دھڑکتا ہے، کشمیری بہن بھائیوں کا، ان کو بھی خاصا نقصان اور تکلیف ہوئی ہوگی، اور یقینی طور پہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس پہ بڑا اعتراض ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس تقریر کے ساتھ اعلان لا تعلق کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ دوسرا اہم ٹاپک یہ ہے کہ بجٹ کی بحث وزیر خزانہ نے سمیٹ لی ہے، اور کل سے بروز اتوار سے بجٹ کی منظوری کا باقاعدہ مرلہ وار کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بھی ایم بی سومرو صاحب سے ٹیک لیں گے کہ انہوں نے کیا ماحول دیکھا اور بجٹ کی منظوری کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا حکومت کا۔ جبکہ تیسرا ایک بڑا اہم نوٹیفیکیشن حکومت نے نکالا، کفایت شاری کا نوٹیفیکیشن۔ جب ایران امریکہ کانفلکٹ تھا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن نکلتے رہے مختلف اوقات میں، اب ان میں سے کچھ چیزوں کو ری ایڈریس کیا گیا ہے، اور بظاہر نوٹیفیکیشن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اشرافیہ کو ایز آؤٹ کیا گیا ہے، جبکہ جو عوام ہیں، ان کے جو کاروبار ہیں، ان کے اوپر بندش بدستور قائم رہے گی۔ باقاعدہ طور پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ خواجہ مہران صاحب کی تقریر کا وہ حصہ ضرور سنوائیں ہمارے دیکھنے والوں کو جس کے اوپر ہم نے آگے جا کے گفتگو کرنی ہے۔ ذرا سنیے۔ اپنے ان سرکاری ادارے کے اندر اپنے ان تمام پبلک سروینٹ جڑے میں انہاں کی مخاطبہ کہ جڑے پاکستان نے دفاع واسطے اس آرمی کے اندر موجود ہیں اور اپنے خون کی دہی کا پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، میں انہاں کی مخاطبہ، انہاں فوجیوں کی مخاطبہ جڑے میرے ریاست جموں و کشمیر میں اور کہڑے وقت کا انتظار کر رہے ہو، بغاوت کرو، اپنے ملک کی جدو کہڑے وقت کا انتظار کر رہے ہو۔ ایم پی سومرو صاحب، یہ خواجہ مہران صاحب ہیں جنہوں نے عوام کے جمع غفیر سے گفتگو کی، ہر چیز کی۔ گفتگو کرنا ہر کسی کا حق ہے، مذاکرات سے معاملہ حل ہونا چاہیے۔ پہلے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تقریباً 33 سے 34 پوائنٹ مذاکرات کے ذریعے حل کیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرتشدد معاملات ہوں، وہ اس طرف سے ہوں یا اس طرف سے ہوں۔ سیاستدان کا کام ہے مذاکرات سے حل نکالنا، اور بلاول صاحب خود اس بات کے خواہش مند تھے کہ معاملے کا حل نکلے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہارڈ لائن لی گئی ہے، اس کے بعد شاید انہوں نے بھی دو ٹوک کہا کہ زور زبردستی مہاجرین کی نشستوں کو ختم کرنے کا رویہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ جو تقریر ہے، میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ اس تقریر سے نقصان ان کشمیریوں کو ہوگا جو شاید ان کی موومنٹ سے، ان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہ رکھتے ہوں۔ بہت سارے ایسے کشمیری بہن بھائی ہیں، بچے بچی ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور پاکستان سے کشمیر کا ایک درینہ تعلق بھی ہے، تجارت کا معاملہ بھی، ہر چیز ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ایک بغاوت کا عنصر جو ہے وہ ان کے اندر آئے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کشمیر کے جو باشندے، جو سفید پوش لوگ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے؟ کشمیر کے شہری ڈسٹرب تو ہیں، اور جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے جی میں اس کو افسوسناک صورتحال کہوں گا۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اب بنیادی طور پر جو سوشل میڈیا پر یا
وہاں کے جو کشمیری جرنلسٹ ہیں ان سے یا مختلف ذرائع سے جو بات ہو جائے، اب وہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں. اب حکومت کا موقف یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھے اس کے تقریباً 80 سے 90% مطالبات مان لیے ہیں، وہ عمل ہو گیا ہے. مگر کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اب اس کو کلیئر کرنا حکومت کا کام ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ حکومت یہ بالکل درست، ان کو بتائے کہ بالکل یہ ہے. اب دوسرا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جس طرف بلاول صاحب نے بات کی. بلاول صاحب نے بار بار یہ زور دے کے کہا کہ عارضی مستقل بات نہیں کی ہے انہوں نے، عارضی طور پر انتظام کریں، کشمیر کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دیں اور گلگت کو بھی دیں. مگر انہوں نے کہا ہے عارضی دیں، جب تک اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے تحت حق خود ارادیت نہیں ملتی ہے تب تک ان کو یہاں پہ نمائندگی دیں، وہ اپنے مسائل کی بات ایوانوں میں خود کر سکے. یہ نمائندگی سے مراد قومی اسمبلی کی جی، نمائندگی؟ قومی اسمبلی میں نمائندگی میرے بات. ٹھیک. اب سوال یہ ہے، دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر ہے، بھارت نے آئین میں ترمیم کر کے اس کو اپنے ملک میں شامل کر دیا. ہم اس کو نہیں مان رہے، ان کو غیر آئینی اقوام متحدہ کے قرارداد کے خلاف مان رہے ہیں. اگر عارضی طور پر ہم بھی یہی کر لیں تو کیا ہمیں سوچنا چاہیے عالمی سطح پر ہمارا جو کشمیر کے مقدمہ ہے موقف ہے وہ کمزور تو نہیں ہونا؟ اور یہ چیز کرنے کے لیے کشمیریوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جمہوری انداز سے دیکھیں، حکومتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. شہری کبھی ہیٹ اپ مومنٹ پہ ہوتے ہیں، شہری بھی بہت، دیکھیں IMF کا قرض ہے شہری بھگتے، جتنی مہنگائی ہے شہری بھگتے ہیں، شہری بھی تو حکومتوں کو بھگتتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو شہری اگر غلطی کسی راستے پہ نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ان کو جو مہذب اور جمہوری طریقہ ہے ان کو اپنے لوگوں کے سامنے بالکل ایسا کریں، ان کو بالکل کلیئر کریں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جا رہے ہیں. تو لوگ جب کسی کے سامنے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی. اس معاملے میں دیکھیں حکومت اور کیا کرے، تمام سیاسی باتوں پر مشتمل ایک کمیٹی گئی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز شاہ صاحب گئے، گفتگو ہوئی، ایکشن کمیٹی کو کہا آپ ہمیں ٹائم دیں، آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، چیزیں ہیں، ہر چیز ہے. دیکھیں آپ ایک موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ جائے. انا نہیں ہونی چاہیے نا، جانے تو انسانی اور وسائل تو اب آپ اگر انسٹیگیٹ. سر میری بات سنیں صحیح، میں ایک جملہ، میں ادھر ہی آؤں، ایک جملہ میں بھول جاتا ہوں. جی جی دیکھیں آپ نے راجہ صاحب کی بات کی، دوسری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باتیں حکومت نہیں کر رہی ہے. ادھر اسلام آباد میں ہم نے فیض آباد میں ایک دھرنا دیکھا تھا جس پہ سٹنگ جنرل جا کے ان کے معاہدہ کر کے آئے تھے. انہوں نے کتنے دن آپ کا اسلام آباد بند کر کے رکھا تھا؟ آپ نے برداشت کیا تھا نا. ہمیں کہا گیا تھا کہ گولی، حکومت کو کہا گیا تھا کوئی تشدد نہیں کرنا. میری بات تو سنیں، آپ بات کو کہیں کہ کہیں لے جاتے ہیں حضور. تو حکومت برداشت کریے، حکومت گولی چلا رہی ہے ابھی بھی. نہیں تو اگر لیڈر فلور آف دی عوام میں کھڑا ہو گئے آپ بغاوت کر دو. اچھا اب آپ لوگوں کو بغاوت میں اکسائیں، یہ کام تو عمران خان نے بھی کیا تھا. تو یہ لیڈروں کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ بغاوت کریں. آئین میں کسی کو حق ہی نہیں ہے بغاوت کے لیے اکسانا. یہ غیر آئینی کام ہے، غیر قانونی کام ہے، یہ ریاست کے خلاف ہے، کسی کو حق نہیں. سر میرا مدعا جمہوری جدوجہد کریں. سائیں میرا مدعا بھی یہی ہے کہ آپ جو اس طرح کی حرکتیں اور گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان تمام کشمیریوں کے لیے، ان کشمیریوں کے لیے آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. آپ کو اپنا رویے کو درست کرنا چاہیے. بہرحال کچھ بھی کر لیں، آخر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو آگے چلنی ہے. اور اسی طرح دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جب میں نے کہا ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو ہوئی وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر اپوزیشن رہنماؤں کی، اور آج بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں سنا ایوان میں، اور بجٹ کی بحث وزیر خزانہ نے سمیٹ لی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کی منظوری ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تنخواہوں میں اضافے کی بات بھی کی ہے 7% سے زیادہ وزیر خزانہ صاحب نے یا نہیں؟ جی ابھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بحث آج اجلاس ہوا، سینیٹ کے سفارشات پہ بحث ہوا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب وزیر خزانہ بحث کو سمیٹتے ہیں
تو سینٹ کی سفارشات کتنی مانیں گے وہ تعداد بتا دیتے ہیں اور کتنی نہیں مانیں گے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، مگر وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ ہم کچھ سفارشات مانیں گے مگر انہوں نے تعداد نہیں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب فنانس بل میں ترامیم جب آئیں گی تو تب معاملہ پتہ چلے گا، مگر وہ نہیں کیا، تنخواہوں کا اس لیے کلیئر نہیں ہو پایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور وائنڈ اسپیچ میں کوئی بڑی بات نہیں کی، وضاحتیں کی اور کہا کہ ایف بی آر پہ زیادہ تنقیدیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم خودکار نظام لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس وصول کرنے والے کا ٹیکس دینے والے کے ساتھ رابطہ ختم کر رہے ہیں، یہ سارا آٹومیٹک سسٹم ہوگا، اے آئی اس میں انوالو ہوگا، تو وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، مگر آج تک ہمیں پیپر لیس پہ آج سے 5-10 سال پہلے ہو جانا تھا، اب تک ہمیں نہیں ہوا۔ تو ہم باتیں کرتے ہیں بہت مگر پریکٹیکلی نہیں ہوتا، کیونکہ جب خودکار نظام ہو جائے گا نا، جو اے بی آر میں رپورٹیں ہوتی رہی ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں پارلیمنٹ میں۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے حوالے سے ذرا 6-7 ہزار ارب کا وہ ہے۔ ابھی جو چارج ایکسپینڈیچر کی بات کی، چارج ایکسپینڈیچر یہ ہوتا ہے کہ جو ملک میں ٹوٹل قرضے ہیں اس کے تفصیلات پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور اس پہ ٹوٹل سود کتنا دینا ہے، مگر ہم دے کتنا رہے ہیں کیونکہ کچھ ڈیفر کر دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور باقی وہ ادارے جن کو ون لائنر بجٹ ملتی ہے تو ان پہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اخراجات پیش ہوتے ہیں، پیش ہونے کے بعد بحث ہوتی ہے، بحث ختم ہو جاتی ہے تو وہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی بجٹ منظور ہے۔ ٹھیک ہے، آج 407 خرب 41 ارب 55 کروڑ کے چارج ایکسپینڈیچر کے تفصیلات پیش کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں ملکی قرضوں کے لیے 259 خرب 92 ارب 20 کروڑ یہ غیر ملکی قرضوں کے لیے تھے، اور ملکی قرضوں کے لیے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 69 خرب 82 ارب، غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 58 خرب اور 36 کروڑ، ٹھیک ہے، غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 10 خرب 71 ارب، اور سپریم کورٹ کے لیے اس سال جو بجٹ رکھی گئی ہے 7 ارب 44 کروڑ، وفاقی آئینی عدالت کے لیے 6 ارب 4 کروڑ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی عدالت تھی، بالکل ٹھیک ہے، اگر 7 اور 6 کو ملائیں تو آپ کو پتہ لگے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 2 ارب، آڈٹ کے لیے 9 ارب، ٹھیک ہے، اور تقریباً 9 ارب 82 کروڑ ہے وہ ہے وفاقی ٹیکس مختص کے لیے 64 کروڑ روپے ہے، اور مختلف مدوں میں ایسے الیکشن کمیشن کے لیے بھی، ایوان صدر کے لیے بھی، یہ ایسے سمجھے منظور ہو چکے ہیں، چارج ایکسپینڈیچر منظور ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کل سے اتوار سے جو بجٹ کی منظوری کے حوالے سے ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں 12 جون پہ بجٹ پیش ہوا، ٹھیک ہے، 336 قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، 52 ارکان غیر حاضر تھے بجٹ پیش کرنے دن بھی، ٹھیک ہے، اور جس دن پہلے دن پہ بحث ہوا 13 جون کو 118 ارکان غیر حاضر تھے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے دن پر 127 ارکان غیر حاضر تھے، ٹھیک ہے، اور پھر 77 اس کے بعد 77، پھر اگلے دن پہ 65 66، مطلب اتنے ڈیلی غیر حاضر، اور جتنی حاضری لگی۔ اب اس پہ بجٹ کی منظوری کے اوپر جی ابھی کل سے ڈیمانڈز مختلف وزارتوں کے اخراجات کی ڈیمانڈز کی منظوری کا عمل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، 5 میرے اطلاعات کے مطابق 5 منسٹریز پر اپوزیشن نے کٹ موشن جمع کرائے ہیں، ٹھیک ہے، کابینہ پہ، توانائی پر، فنانس میں، ٹھیک ہے، وزارت داخلہ میں، فوڈ سیکیورٹی پہ، اور پاورٹی ایویلیشن۔ اچھا بجٹ کب تک منظور ہو سکتا ہے؟ بجٹ 23 ان کی کوشش ہے 23 یا 24 کو بجٹ کی منظوری حتمی منظوری ہو جائے اور اجلاس غیر معینہ مدت تک۔ اچھا اب حتمی منظوری کے بعد ایک حتمی خبر کے اوپر ہم نے آنا ہے، وہ ہے کفایت شہری کا نوٹیفیکیشن۔ یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ سکرین پہ چل رہا ہے، یہ ایک نوٹیفیکیشن کو ہوا ہے کفایت شہری کے نوٹیفیکیشن۔ یہ ذرا جلدی سے اوور ویو دیں اس کے اوپر، یہ کیا ہے جی؟ یہ نوٹیفیکیشن کیا کہتا ہے جی؟ 9 مارچ سے اب تک جو کفایت شہری کے اقدامات تھے جی اس میں حکومتی منسٹریز اداروں کے لیے جو احکامات تھے وہ بعض احکامات واپس لے لیے، ٹھیک ہے، اب اس میں سرکاری گاڑیوں میں ایندھن کا استعمال جو کم کیا گیا تھا، وہ بھی ریسٹور ہو گیا، کی تعداد کم کی گئی تھی، وہ بھی ریسٹور ہو گیا، اس طرح کے دیگر اقدامات وہ ختم کر دی، اور جمعے کی چھٹی بھی ریسٹور کر دی، جی وہ بھی ختم کر دی، یعنی کہ جمعے کے دن ورکنگ ہوا کرے گی، ورکنگ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی
जो दुकानों हाँ जी, कारोबारी मराजिक के बंदिश के औकात थे वो वही है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। वो रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी आल्स मार्केट्स 10 बजे बंद होंगे। और इस तरह के जो आवाम कारोबारियों को लिए थे वो बरकरार हैं। बाकी जो हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के लिए थे वो मुल्क बहुत खुशहाल हो गया है, तो इसलिए उनके लिए जो वापस कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं अपने देखने वालों के लिए दूसरा तीनों, अभी किफ़ायत शुमारी की बात जी 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 जी, बिल्कुल टाइम एंड है। देखें काशिफ, कल हम नहीं इसमें जा रहे हैं, चलो गैर मामूली पेट्रोल मसनूआत में कमी हुई है। जी जी, मेरा सवाल ये है, हुकूमत ने वाह वाह बटोर ली, ठीक है। मगर सच्ची बात बताऊं, हाँ हाँ, मुल्क में आम शहरियों का जितना ये हुकूमत वफाकी का बात भी कर रहा हूँ, चारों सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जितना आम आदमी की जेब पर डाका डलवाने के लिए वो जिम्मेदार है ना। अब इतना पेट्रोल कम हुआ है, आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि 16% किराया कम करेंगे। ठीक हो गया। और बाकी दीगर, एक दूध वाले से पूछा, भाई आपने बिल्कुल, ये 9-10 रुपए बढ़ाए थे, बिल्कुल कम ठीक, करेंगे बिल्कुल कि पाकिस्तान में जो बढ़ गया तो बढ़ गया। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। आम आदमी को रिलीफ दें, अपनी बिल्कुल ठीक। हुकूमत होने को महसूस करवाएं बिल्कुल ठीक हो कि गया। हुकूमत है, बिल्कुल वो ठीक। लोगों को इधर आपको point लूटने आ का गया। लाइसेंस ना दे। आपको पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू को समेटने से पहले मैं ओवरव्यू ये देना चाह रहा हूँ कि एमबी सोमरो साहब की जो गुफ्तगू है कि जो प्राइसेस ऊपर गई थी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, उसको उसी तरीके से नीचे लाना चाहिए। और ये काम ज़िले इंतज़ामिया का है कि वो इसको इन्फोर्स करे कि मामला को चलाए। किफ़ायत शारी का जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें जुम्मे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई, वुज़रा का जो प्रोटोकॉल्स था उसके ऊपर जो एम्बार्गो था वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो दुकानों के बंदिश का टाइम, मैरिज हॉल्स के बंदिश का टाइम, वो बदस्तूर कायम है। और क्या आवाम का इससे बिजनेस डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बजट इतवार के रोज़ से मंजूरी के मरले में है और एमबी सोमरो साहब के मुताबिक 23 या 24 जून तक बजट मंजूर हतमी कर लिया जाएगा। ख्वाजा मेहरान साहब की तकरीर जो है ये काफ़ी तकलीफ दह है कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी के अकाबरीन को इससे लाताल्लुकी इख्तियार करनी चाहिए और अपने लोगों को कहना चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू मत करें जिससे मज़ीद कश्मीरियों का नुकसान और पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हो। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।